بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ سب سے پہلے آپ یہ ایک گفتگو سنیے۔ یہ کون ہے، کیا ہے، کہاں سے ان کا تعلق ہے، تقریباً بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن یہاں پر میں ان کا تعارف بعد میں پیش کروں گا، اور ان کی جو حرکات و سکنات، جو بھی ان کے معاملات ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور پھر جو اس کے بعد جو ان کی یہ جو گفتگو ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ پہلے ان کی یہ گفتگو سن لیجیے۔ حضور کی اولاد میں سارے نور ہیں، تو حضرت امامہ نور کیوں نہیں ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا ایک نور ہے، حضرت امامہ دوسرا نور ہے۔ معلوم یہ ہوا مولا کائنات مولا علی بھی ذو النورین ہیں۔ اب یہ ان کی گفتگو ہے، یہ کون ہے؟ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سید عبد الماجد محبوب شاہ صاحب ہیں، جن کا تعلق محدث ہزاروی سے ہے۔ عام طور پر لوگ ان کو محدث ہزاروی کہتے ہیں، لیکن ہم ان کو محدث ہزاروی کہتے ہیں، یعنی کہ سید محمود شاہ صاحب حویلیاں والے، جو اصل میں اہل سنت کے اندر فتنے کی جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے اور جو بیج ہے، اس بیج کو بونے والی جو شخصیت ہے اس کا نام جو ہے محدث ہزاروی ہے۔ یہ ان کی اولاد ہے، ان کا ایک سپوت ہے، یا جو بھی کہیے یہ وہ ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے ابا جان نے جو یعنی محدث ہزاروی نے جو ایک بیج بویا تھا، اس بیج کو جو ہے پانی دے کر سینچ کر اس کو پروان چڑھانے کی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے۔ ایک یہ اور اس طرح کے ان کے اور بھی بہت سارے بھائی ہیں، تو یہ کافی سارے ہیں۔ محدث ہزاروی نے ایک بہت بڑا جو ہے یوں سمجھیے کہ اپنے گھر کے اندر ہی ایک پورا ایک پنجرہ تیار کیا، یا سمجھے کہ ایک زو تیار کیا ہے، تو اس کے اندر جو ہے یہ اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے جنم دیا ہے۔ اب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی خلیفۃ المسلمین، خلیفہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 2 مرتبہ داماد ہونے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے، یعنی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کو۔ اب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کا جو ایک خاص جو آپ کا جو لقب ہے، یا یوں کہیے کہ آپ کا جو ایک ٹائٹل ہے، اس ٹائٹل کو یہ اپنی طرف سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں پہلے یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ الحمدللہ ہم مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کو صرف ذو النور نہیں بلکہ ذو الانوار مانتے ہیں، اور جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ذو النورین، تو ہم مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کو ذو الانوار مانتے ہیں، یعنی بہت سارے نوروں والا۔ ہم مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کی اور جتنی فضیلتیں، فضائل، آپ کی برکتیں، آپ کی رحمتیں جو آپ پر رب کی ہیں، رسول اللہ کی نعمتیں، ان تمام نعمتوں کو مانتے ہیں۔ اس سے کوئی میری اس گفتگو کا یہ مطلب بالکل ہرگز نہ سمجھے کہ میں مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کی جانب جو ہے یہ ایک جو جھوٹی بات منسوب کر رہے ہیں، جس کا مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کی ذات گرامی سے روایات کے مطابق کوئی بھی تعلق نہیں ہے، یہ اس جھوٹی بات کو منسوب کر رہے ہیں، تو میں اس بات کو جو ہے مولا علی کرم اللہ کریم کی اس فضیلت کو نہیں مانتا۔ اصل میں یہ ٹولہ ایک مخصوص، اس کا کام کیا ہے؟ یہ ہمارے ہاں جو ہے پاکستان میں ایک پنڈی گروپ ہے، اور یہ محدث ہزاروی کے یہ جو صاحبزادگان ہیں اور ان کے جو مریدین، متعلقین، متوسلین وغیرہ ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے جو خصائص ہیں اور اصحاب کے جو ٹائٹلز ہیں، جو ان کے القابات ہیں، ان القابات کو ان سے چھین کر آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تقسیم کرنا۔ میں اس پر آگے بات کرتا ہوں۔ یہاں پر پہلے ایک آپ کو ایک قاعدہ اور ایک قانون پیش کر دوں کہ جب روایت آ جائے تو روایت کے مقابلے میں کوئی استدلال، کوئی استنباط اور کوئی بھی قیاس کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ 15ویں صدی میں آ کے ان صاحب کو یہ خیال آیا ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کے لیے ذو النورین کا لقب استعمال کرنا چاہیے، اس سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا۔ حالانکہ یہ خود ایک روایت ابن عساکر کی پڑھ رہے ہیں، اور اس روایت کے اندر جو ہے یہ پڑھ کر یہ خود سنا رہے ہیں، پیچھے ان کی گفتگو کے اندر موجود ہے، یہ خود سنا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کا نکاح یعنی حضرت عثمان غنی کا نکاح آپ کی پہلی صاحبزادی سے ہوا، تو ان کا نام جو ہے وہ فرشتوں کی جماعت کے اندر ذو النور رکھا گیا، اور آسمانوں میں ان کا نام جو ہے عرش پر ان کا نام ذو النورین رکھا گیا، چونکہ دوسری صاحبزادی سے بھی نکاح ہونا تھا۔
خود روایت پڑھ رہے ہیں کہ ان کو اتنی عقل نہیں ہے، اتنی سوچ نہیں ہے، اور اتنا جو ہے بغض حضرت سیدنا عثمان غنی میں، یا بغض خلفائے ثلاثہ میں، یا بغض اصحاب میں. اب یہ کیا کہیے اس کو تجاہل عارفانہ تو کہہ ہی سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بغض بھی ہے. یہ اتنے اندھے ہیں کہ ان کو یہ بات نہیں پتا، ان کی عقل پر اتنے تالے پڑ چکے ہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بغض میں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، ان کے تجاہل عارفانہ میں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کیا، کہ جب روایت آ جائے تو کوئی بھی دلیل، کوئی بھی استدلال، کوئی بھی قیاس، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں رہتی. اب میں یہاں پر ایک دو روایات پڑھنا چاہوں گا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کے راوی، جو انہوں نے پڑھی، انہوں نے جو ہے وہ ابن عساکر سے پڑھی. میں مجمع الزوائد سے اس روایت کو پڑھ رہا ہوں، میں اس کو امام بیہقی کی سنن سے پڑھ رہا ہوں، جو آپ کی سنن بیہقی ہے اس سے پڑھ رہا ہوں. اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث کے اندر دیگر اسناد سے بھی ہے، اور یہ کثیر اسناد کے ساتھ، یہ مطلب بہت ساری اسناد کے ساتھ روایت نقل ہے. کم از کم یہ حسن کے درجے پر یہ روایت ضرور ہے. ایک طرف ان کا وہ باطل اور فارق، قیاس مع الفارق، وہ استدلال ہے، اور ایک طرف یہ روایت ہے جو حسن درجے کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے ماموں نے پوچھا، انہوں نے کہا تدری لما سمی عثمان ذو النورین، کہ تم جانتے ہو کہ حضرت عثمان غنی کا نام ذو النورین کیوں رکھا گیا؟ قلت لا، تو کہا میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں پتا. تو قال اللہ لم یجمع بین بنتی نبی منذ خلق اللہ آدم الی ان تقوم الساعہ غیر عثمان فلذالک سمی ذو النورین، یا سمی ذو النورین. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے آپ کا نام ذو النورین رکھا گیا کہ جب سے کائنات بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب سے لما خلق اللہ آدم، اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس وقت سے لے کر قیامت تک کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں براہ راست کسی نبی کی دو صاحبزادیاں آئی ہوں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے نکاح میں براہ راست نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آئی ہیں. اب اس کے بعد یہ وہ ٹولہ ہے کہ جب ان کی اپنی جو ہے ان کی جھوٹی اور من گھڑت محبت اہل بیت جب جاگتی ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ اہل بیت کی بھی نہیں مانتے، یہ مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم کی بات بھی نہیں مانتے. میں یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ دیکھیے نا کہ ایک طرف مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کا واضح ارشاد موجود ہے، صحیح السند روایت موجود ہے، اور تواتر کے ساتھ یہ روایت محدثین نے لکھا ہے متواتر روایت ہے، لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلت عد المفتری. تو یہ اپنی جب جھوٹی اور من گھڑت اور باطل قسم کی جو ان کی محبت اہل بیت ہے، جب یہ اس میں اتر آئے تو پھر یہ علی کی بھی نہیں مانتے. یہ جو صحیح روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس صحیح روایت کو ماننے سے بھی لوگ انکار کرتے ہیں. تو اب میں آپ کو یہاں پر اسی کا ایک نمونہ دکھانا چاہوں گا کہ یہ اس طرح کی قوم ہے، یہ جو عبد الماجد محبوب ہے اور اس کے دڑے کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ بدبخت قوم ہے جو مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کی بھی نہیں مانتے. ہم تو کہتے ہیں کہ علی کو بھی مانو، علی کی بھی مانو. تو الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جو علی کو بھی مانتے اور علی کی بھی مانتے ہیں. مولا علی کرم اللہ تعالی کریم سے روایت ہے کہ وَأَخْرَجَ خَيْثَمَةُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَہ، خیثمہ نے اس کو فضائل صحابہ کے اندر نقل کیا، ابن عساکر نے بھی نقل کیا ہے، ان علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی کریم. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی کریم سے پوچھا گیا کہ انہو سئل عن عثمان، ان سے حضرت عثمان کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا فقال ذاک امرؤ یدعى فی الملأ الاعلی ذو النورین. یہ مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ملائے اعلیٰ میں ذو النورین کہا جاتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کرم اللہ تعالی کریم ارشاد فرماتے ہیں تو کہ کانا خطنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی ابنتیہ، مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنی دو بیٹیاں دے کر اپنا داماد بنایا. تو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی بھی نہ مانو، ان کی یہ جھوٹی جو محبت اہل بیت ہے اور یہ جو من گھڑت اور باطل جو محبت اہل بیت ہے، کل بروز قیامت میں ان کو یہ پیغام دعوت فکر دینا چاہوں گا عبد الماجد محبوب شاہ اور ان کے دڑے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو یہاں پر یہ دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ خدا کے لیے
کہ تم کل بروز قیامت مرنا بھی تو ہے نا تم نے, تم کل بروز قیامت مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کو کیا منہ دکھاؤ گے. پھر اس کے بعد یہ میرے پاس شرح مذاہب اہل سنہ و معرفت شرائع الدین کس کی ہے, امام ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان بن شاہین بغدادی, جن کا سن وفات ہے 375 ہجری. وہ یہاں پر یہ بات اس بات کو لکھتے تفرد عثمان بن عفان, ان لوگوں کا اہل سنت کے متون کے ساتھ, اہل سنت کے عقائد کی کتب کے ساتھ ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو یہ ایک عظیم کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, اور جو اہل سنت کی عظیم کتب میں جس کا شمار ہوتا ہے کہ تفرد عثمان بن عفان بهذه الفضیلۃ ولم يتزوج بنتی نبی غیرہ, کہ حضرت عثمان پوری کائنات میں اس بات میں متفرد ہے کہ پوری کائنات میں کوئی بھی کسی کے بھی نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئی. فلذلک سمیہ ذی النورین ولم یشرکہ فیہا احد, کہتے ہیں اسی وجہ سے ان کا نام ذو النورین رکھا گیا, اس لیے کہ اس وجہ سے ان کے ساتھ اس فضیلت میں کوئی بھی شامل نہیں ہے. اب یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم مولا کائنات مولا علی کرار کرم اللہ تعالی کریم کو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم صرف ذو النور نہیں یا ذو النورین نہیں, ذو الانوار مانتے ہیں. انوار جمع ہے, لیکن صحابہ کرام کے کچھ خصائص ہیں, جس طرح انبیاء کرام کے کچھ خصائص ہیں, کچھ ٹائٹلز ہیں. مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک ٹائٹل ہے صفی اللہ, حضرت نوح علیہ السلام کا ایک ٹائٹل ہے نجی اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ٹائٹل ہے کلیم اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ٹائٹل ہے کیا, خلیل اللہ. اب یہ ساری کی سارے ٹائٹل نبی پاک علیہ السلام کی ذات میں بھی ان کے جو مدلولات ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات میں بھی پائے جاتے ہیں, لیکن آج تک علماء اہل سنت میں سے کسی نے بھی ان ٹائٹلز کو اٹھا کر نبی پاک کے لیے تفرد کے طور پر استعمال نہیں کیا. اور پھر ان کا میں عبد الماجد محبوب شاہ صاحب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ تھوڑا ہوش کے ناخن لیں. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دیگر انبیاء کرام کے جو ٹائٹلز ہیں آپ علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے, تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو ٹائٹلز ہیں کہ پہلے آپ نے ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے صدیق اکبر کے لقب پر, الحمدللہ وہاں پر بھی ان کو منہ کی کھانی پڑے, ایک ضعیف اور ایک مرجوح روایت سے انہوں نے استدلال کی, ان کو وہاں سے بھی منہ کی کھانی پڑی. اور پھر فاروق اعظم کے لقب پر انہوں نے جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کی, وہاں پر بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی. اور اب آخر میں آ کر ان کو رہی صحیح یہ رہ گیا تھا ذو النورین, تو اس پر بھی جو ہے یہ صاحب حملہ کرنے کے لیے چڑھ دوڑے. تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ انبیاء کرام کے القابات کو نبی پاک علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں کرتے, اگرچہ نبی پاک علیہ السلام میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں. تو پھر صحابہ کے القابات اٹھا کر آل بیت اطہار کو دینے کی آپ لوگ کیوں کوشش کرتے ہیں؟ یعنی کہ یہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر خلفائے ثلاثہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں جو یوں سمجھیے کہ شکوک و شبہات جو بھرنے کی جو ابتدا ہے, اس کی جو بنیاد ہے وہ آپ لوگ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کوشش ان لوگوں کی کبھی بھی یہ کوشش ان لوگوں کی پوری نہیں ہوگی. آخر میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر استغفر اللہ ثم استغفر اللہ العیاذ باللہ آپ کے جو ابا جی ہیں ان کا ایک مخصوص لقب ہے ان کا جو ایک مخصوص لقب ہے, میں اس کی طرف نہیں جاتا. میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو کہ اگر استغفر اللہ ثم استغفر اللہ مولا کائنات مولا علی کرار کرم اللہ تعالی کریم کے جو مخصوص القابات ہیں, اگر اس طریقے سے ان پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے تو ہم اس پر حملہ کریں گے, اس کا جواب دیں گے. لیکن اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ کیوں صحابہ کرام اتنے مظلوم ہیں اور اتنے لاوارث ہیں, آپ نے ان کو اتنا لاوارث سمجھ لیا کہ ان کے القابات کو آپ چھینتے رہیں گے اور کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا جو تقسیم آپ کر رہے ہیں نا, تو اس طرح تو ہر مومن جو ہے وہ ذو النورین ہے. کیوں؟ ایک آنکھ اس میں بھی نور تو ایک آنکھ اس میں بھی نور, تو یہ ذو النورین ہو گیا. تو اس طرح تو پھر ذو النورین دنیا کے اندر بہت سارے مل جائیں گے. یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہ کا لقب ہے, آپ کا ٹائٹل ہے, مولا کائنات کا ٹائٹل نہیں ہے. آپ مولا کائنات ہے, آپ کا یہ ٹائٹل ہی اتنا بھاری ہے, اتنا وزنی ہے کہ اس ٹائٹل کے سامنے آپ کو کیوں ضرورت پیش آتی ہے کسی اور ٹائٹل کو لینے کی. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی محبت عطا فرمائے. اللہ آپ کا میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم.